یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے۔ سن 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے بھی ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ اس لڑائی میں انڈین فوج کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ کا کہنا تھا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کا قائل ہو چکا تھا۔ میں سن 71 کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسے قیادت کرتے نہیں دیکھا۔ بھارتی مصنفہ رچنا بشٹ وراوت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائیگر ہل پر 5 مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ پہلے 8 سکھ ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائے۔ بعد میں جب 18 گرینیڈیئرز کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا تو وہ آخر کار اس پوزیشن پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کیپٹن شیر خان اتنی آسانی سے اپنی پوزیشن دشمن کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جوابی حملہ کیا۔ پہلی بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجیوں کو دوبارہ تیار کر کے حملہ کیا۔ جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین فوجیوں کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے۔ آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپال سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے اچانک اٹھ کر 10 گز کے فاصلے سے ایک کامیاب برسٹ مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا۔ ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں 30 پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا، لیکن میں نے پورٹرز بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں رکھا۔ جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ نے کاغذ کا ایک پرزہ رکھ دیا جس پر لکھا تھا 12 NLI کے کپتان کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھے۔ سردیوں میں جب انڈین فوجی پیچھے چلے گئے تو وہ چاہتے تھے ان کے ٹھکانے پر قبضہ کر لیں۔ اس سلسلے میں اعلیٰ افسران کی بھی اجازت آنے سے پہلے ہی کیپٹن شیر خان نے اطلاع بھیجی کہ وہ چوٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کمانڈنگ افسر تذبذب میں تھے کہ کیا کریں۔ اس نے اپنے اعلیٰ حکام تک بات پہنچائی اور اس ہندوستانی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں دی گئی اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ واپس آ گئے، لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سی علامتی چیزیں مثلاً انڈین فوجیوں کی وردیاں، دستی بم، وائکر گن کے میگزین، گولیاں اور کچھ سلیپنگ بیگ اٹھا لائے۔ 4 جولائی سن 1999 کو کیپٹن شیر خان کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھیں جنہیں کوڈ نمبر 129 A، B اور C دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129 A اور B دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیر شام کو 6 بجے وہاں پہنچے تھے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129 B پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر ہاشم نے اپنے ہی توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی درخواست کی۔ جب دشمن فوجی بہت قریب آتے ہیں
تو فوجی ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں، ہماری اپنی توپوں کے گولے ان کے چاروں اطراف گر رہے تھے۔ پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک انڈین جوان کا برسٹ کیپٹن کرنل شیر خان کو لگا اور وہ نیچے گر گئے۔ باقی پاکستانی فوجیوں کو تو انڈین فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا، لیکن کیپٹن شیر خان کے جسد خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دہلی لے جایا گیا۔ 18 جولائی سن 1999 کی نصف شب کو ملیر چھاونی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ چکے تھے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش حاصل کی۔ ان کے 2 بھائی اپنے آبائی گاؤں سے وہاں آئے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھا گیا۔ یہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارڑ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن شیر کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی، جہاں ہزاروں افراد نے پاکستانی فوج کے اس بہادر فوجی کو الوداع کہا۔ ان کے اس گاؤں کا نام اب ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق پاکستانی فوج کی سندھ ریجمنٹ سے تھا اور کارگل کی لڑائی میں وہ NLI یعنی ناردرن لائٹ انفینٹری سے منسلک تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کئی بار اس سے کافی مشکلیں بھی پیدا ہو جاتی تھیں۔ جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے لیفٹیننٹ کرنل شیر سپیکنگ، تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ افسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا تھا۔ کرنل شیر خان نے اکتوبر 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں داڑھی صاف کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کے 1 سال جونیئر کیپٹن علی الحسین بتاتے ہیں کہ ان کی انگلش بہت اچھی تھی۔ وہ دوسرے افسروں کے ساتھ اسکریبل کھیلا کرتے تھے اور اکثر جیتتے تھے۔ جوانوں کے ساتھ بھی وہ آسانی سے گھل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ لوڈو کھیلتے تھے۔ پاک فوج کی تاریخ کیپٹن شیر خان جیسے نڈر اور بہادر آفیسرز اور جوانوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے اس پاک دھرتی کو ہمیشہ اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ ہمیں ان پر اور اپنی فوج پر فخر ہے۔